السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سیاسی جو گرمی ہے وہ پاکستان میں آ گئی ہے بڑی شدید اس وقت۔ جو پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے، پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ، عدم اعتماد اور پھر اس کے بعد کانفیڈنس کا ووٹ، اسمبلیوں کی تحلیل، پھر اس بیچ میں رانا ثناء اللہ کی ایک سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب میں چیف منسٹر صاحب کے آفیسز جو ہیں وہ سیل کر دیں گے۔ گرمی ہو گئی ہے بہت زیادہ اس وقت سیاست میں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ تلخی ہو گئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں اپنے اس ویلاگ میں تمام چیزوں کا احاطہ کروں گا۔ سب سے پہلے جو قانونی اس وقت ایشوز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنر صاحب نے یہ کہا ہے، ایڈوائس دی ہے، لیٹر لکھ دیا ہے کہ جناب جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے وہ آپ بدھ کو بلائیں اور چودھری پرویز الہی وہاں پر اعتماد کا ووٹ لیں۔ اور دوسری طرف میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو اپوزیشن یعنی جو حکومت ہے وفاقی اور پنجاب میں اپوزیشن، انہوں نے نو کانفیڈنس موشن بھی سبمٹ کروا دی ہے صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ میں۔ اب اس میں بڑی سچویشن کمپلیکیٹ ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہ جب صوبائی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو تو پھر گورنر نیا اجلاس نہیں بلا سکتا۔ تو ابھی جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے وہ چل رہا ہے، تو اسپیکر سبطین خان نے یہ کہا ہے پنجاب اسمبلی کے، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، کہ کیونکہ اجلاس چل رہا ہے اس لیے گورنر نے جو کہا ہے کہ اجلاس بلایا جائے وہ ابھی وینسڈے کو تو غیر قانونی ہوگا۔ جب یہ موجودہ اجلاس ختم ہو جائے گا یعنی اسمبلی پروروگ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ وہ اجلاس بلا سکتے ہیں جس کا گورنر صاحب نے کہا ہے۔ اور دوسری جانب اب گورنر صاحب یہ کہتے ہیں، وفاقی حکومت یہ کہتی ہے نہیں جی آپ کو اجلاس بلانا پڑے گا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز، جب اعتماد کا ووٹ آپ لے لیتے ہیں اسمبلی سے، چیف منسٹر یا پرائم منسٹر قومی اسمبلی سے، تو پھر اس کے بعد اگلے 6 مہینے تک نو کانفیڈنس موشن نہیں آ سکتی۔ تو اب ایک طرف گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، دوسری جانب نو کانفیڈنس موشن سبمٹ کر دی گئی ہے۔ اور اب جو رانا ثناء اللہ کا بیان ہے اس نے تو پوری ایک ہلچل مچا دی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر چودھری پرویز الہی صاحب نے اجلاس میں بدھ والے دن جو کہ گورنر صاحب نے بلوایا ہے اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو پھر ہم جو ان کے چیف منسٹر کے آفس ہیں پنجاب میں ان کو ہم سیل کر دیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسا بیان ہے، یہ ایک اس طرح کی دھمکی ہے کہ جس کا پاکستان کے آئین اور قانون میں بالکل اس کی گنجائش ہی موجود نہیں۔ کیونکہ سبطین خان صاحب جو اسپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ کل اگر حکومت کا یعنی وینسڈے کو حکومت کا کوئی ایجنڈا ہوا تو اس کے لیے اسمبلی کا سیشن وہ ضرور بلائیں گے، لیکن گورنر صاحب کا جو اجلاس جو انہوں نے بلایا وہ غیر قانونی ہے اور میں اس اجلاس کو نہیں بلاؤں گا۔ اچھا، اب دوسری جانب ایک اور چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ جو رانا ثناء اللہ کا جو بیان ہے کہ ہم چودھری پرویز الہی کے آفس سیل کر دیں گے، اس سے ایک بات اور سامنے آ گئی ہے، وہ یہ کہ جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے جو رام کرنے کی کوشش کی چودھری پرویز الہی کو، آصف زرداری بھی چودھری شجاعت کے پاس گئے، شہباز شریف بھی گئے، بہت ادھر ادھر سے پیغام بھی بھجوائے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، بھلے عمران خان کا ساتھ چھوٹ جائے، ابھی جو چودھری پرویز الہی کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قیمت پر بھی پرویز الہی صاحب شہباز شریف کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جائیں، کیونکہ ان کے ساتھ اتنی دفعہ دھوکہ ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پنجاب حکومت یعنی جو وفاقی حکومت ہے، رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، وہ جو لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے اور جو اپنی انٹینشنز جس طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کو فرسٹریشن بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، اعتماد کے ووٹ کے لیے بھی جو پرویز الہی صاحب کی جو تعداد ہے وہ 188 ممبران ہے، کیونکہ 178 جو ہیں وہ ہیں ان کے
PTI کے اور 10 کاف لیگ کے اراکین، تو یہ 188 بنتے ہیں، جبکہ آپ کو اکثریت کے لیے 186 اراکین کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب نے تمام جو PTI کے اراکین ہیں ان کو لاہور میں رہنے کی ہدایت کی ہے، اور جو واضح ایک بیان چل رہا ہے کہ بالکل PTI چودھری پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ دے گی، وہی ان کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوشش وفاقی حکومت نے کی ہے کہ ایک تو اعتماد کا ووٹ اور دوسرا نو کانفیڈنس موشن، ان کے پاس کوئی ووٹ نہیں ہے، اور نو کانفیڈنس موشن میں 186 جو ہیں وہ کرنے ہوں گے PMLN اور پیپلز پارٹی نے، ان کے پاس نہیں ہے، کسی طرح سے بھی نہیں ہے۔ وہ بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے، یا کوشش ان کی یہ تھی کہ وہ چودھری شجاعت سے کوئی دوبارہ خط لکھوائیں اور کسی طریقے سے کوئی عدالتی فیصلہ لے لیں اور پھر وہ اس حکومت پر قبضہ کر لیں۔ یہ بالکل ایک قبضہ مافیا ہے جو قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے پاس یہ کیس تھا، کیونکہ 18 جو ممبران ہیں ان کی رکنیت جو تھی وہ ان کو، یعنی اسمبلی کے اندر انٹری پر چودھری پرویز الہی صاحب نے پابندی لگائی تھی، کیونکہ انہوں نے ہلڑ بازی کی اور وہاں پر جو توڑ پھوڑ ہوئی، تو وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور آج ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو اپوزیشن کے پنجاب اسمبلی میں 18 اراکین ہیں وہ اب اسمبلی میں داخل ہو سکتے ہیں، اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اب آصف علی زرداری صاحب کی کوشش کہ اگر اعتماد کا ووٹ کے لیے اجلاس بلایا جائے تو پھر اس میں اگر آپ مسلم لیگ کاف کے چند لوگ یا PTI کے چند لوگ ان کو دوا دے کے، جو کہ بیگز میں وہ لے کے آئے ہیں، تو ان کو وہاں پر اجلاس میں نہ جانے دیا جائے تو پھر چودھری پرویز الہی اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکیں گے۔ یہ بیسیکلی ان کی پلاننگ۔ لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس آلریڈی چل رہا ہے، تو اس میں گورنر صاحب کا جو بلایا گیا اجلاس ہے وہ غیر قانونی ہے، اور سائملٹینیسلی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اجلاس چل رہا ہے تو اس کے بیچ میں کسی اور پرپز کے لیے اجلاس بلا دیا جائے۔ یہ ایک قانونی یہ ایک چیز ہے۔ زمان پارک جو ہے وہاں پر بہت ایکٹیویٹی چل رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، اور عمران خان نے تمام اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے۔ ان کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ پرویز الہی صاحب کا وزارت اعلیٰ یہ بچے، اور پھر کیونکہ اگر انہوں نے کیونکہ اگر اجلاس ہی نہیں ہوا تو اعتماد کے ووٹ والی بات ہی نہیں ہوگی، اور دوسری جانب جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کے لیے بھی یہ کہ وہ بھی جو موجودہ اجلاس ہے اس میں نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ اجلاس ختم ہوگا، پروروگ ہوگا، تو پھر نو کانفیڈنس کے لیے اجلاس بلایا جائے گا۔ اور ابھی جو یہ اپلیکیشن جو ہے یہ سبمٹ ہوئی ہے، تو اب کب یہ اجلاس بلایا جاتا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر اب کیونکہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ سبمٹ کر دی گئی ہے، اس کی رسید لے لی گئی ہے، تو چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ شاید اسمبلی کی جو تحلیل ہے وہ ممکن نہ ہو، اور اس کے لیے عدالتوں میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو اب ایک بات تو یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جمعے والے دن جو اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے وہ شاید لٹک جائے، اور پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی حکومت جو ہے وہ ابھی ایسا لگتا ہے کہ چند دن مزید جمعے کے بعد بھی وہ جاری رہے گی۔ لیکن جو کشیدگی ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کی وجہ سے ہے۔ اب صوبہ کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ رانا ثناء اللہ اگر آفیسز کو سیل کرنے آتے ہیں پنجاب میں تو وہ کون سی فورس لے کے آئیں گے؟ کیا رینجرز ایکٹ کریں گے؟ یہ وفاقی حکومت کی ثوابدید پر ہیں، تو آگے سے پنجاب حکومت جو ہے ان کی جو پولیس ہے یا ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ کیا کرے گی؟ تو ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ شاید اس وقت جو PDM ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ بھلے کوئی ایمرجنسی لگ جائے، بھلے کوئی ایسا کام ہو جائے جو ماورائے آئین ہو، کم از کم الیکشنز نہ ہوں۔ الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہار جائیں گے۔ بہرحال بڑی ایک سیاسی طور پر اچانک جو ٹیمپریچر ہے وہ اوپر چلا گیا ہے۔ اب لیٹ سی کہ کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے۔
اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔